ایک گاؤں میں میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل بہت ہی ہرا بھرا تھا۔ اس جنگل میں بہت سارے پرندے رہا کرتے تھے۔ اس جنگل کے پاس ایک نہر تھی جس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا۔ آس پاس کے گاؤں والے اس نہر سے پانی لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ اس بیوی کا شوہر بہت زیادہ نیک اور صاف دل انسان تھا۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر آج تک اس شوہر نے اپنی بیوی کو کبھی بھی کوئی دکھ اور تکلیف نہ دی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا۔ اس شوہر کا دل چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی اس کے گھر سے خالی نہ جائے، وہ فقیر ہو یا کوئی انسان یا کوئی جانور ہو یا کوئی پرندہ۔ اس کی خواہش تھی کہ میرے گھر میں کبھی بھی کوئی بھوکا نہ جائے، مگر وہیں اس کی ظالم بیوی بہت زیادہ کنجوس تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو بار بار سمجھاتا کہ پرندوں اور جانوروں کو کھانا دیا کرو، ان کو دانا ڈالا کرو، اس سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدھر اللہ کا گھر ہوتا ہے، یعنی کوئی مسجد، تو وہاں بہت سارے پرندے ہوتے ہیں، بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں، اور ان کو دانا ڈالنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ادا کرتے ہیں۔ جب اس کی بیوی اپنے شوہر کی یہ باتیں سنتی تو وہ یہی کہتی، مجھے یہ جانور اور یہ پرندے، یہ کیڑے مکوڑے انتہائی ناپسند ہیں، مجھے نفرت ہے ان سے، کبھی بھی ان کو کھانا نہیں کھلاؤں گی اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گی۔ وہ عورت ہمیشہ یہی کہتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں اور جانوروں کو پیدا کیوں کیا ہے، آخر کیا فائدہ ہے اس کا۔ اس کا نیک شوہر یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے نیک شوہر نے کہا، اگر کوئی ان پرندوں کو کھانا کھلائے تو وہ انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اگر انسان ہی انہیں تکلیف دیں گے تو پھر یہ پرندے کہاں جائیں گے؟ یہ بے زبان جانور تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسانوں کے لیے تو یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ ان میں سے کچھ پرندے انسان کو تو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ان کو پالتو پرندوں کے طور پر رکھتا ہے، اور یہ گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تم تو کتنی قسمت والی ہو، تمہارے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، تمہارے گھر کے پاس یہ خوبصورت سی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی پینے سے انسان تر و تازہ رہتا ہے۔ تمہیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو ان پرندوں کا کھانے پینے کا خیال انتظام کرنا چاہیے۔ میں تو ایک لکڑ ہارا ہوں، سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، ان کو بیچنے کے لیے شہر چلا جاتا ہوں اور وہ لکڑیوں کو بیچ کر شام کو گھر واپس آ جاتا ہوں، میرے پیچھے ان پرندوں کا خیال رکھا کرو۔ وہ ظالم عورت اس نیک شوہر کی باتیں سن کر اور بگڑنے لگی اور کہنے لگی، مجھے اس طرح کی نصیحتیں مت کیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ پرندے بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں ایک جنگلی کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، اور گھونسلے میں دو کبوتر باری باری بیٹھا کرتے تھے اور اپنے زبان میں تسبیح بیان کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے گھونسلے میں انڈے بھی پڑنا شروع ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں ان کے بچے نکلنے والے تھے۔ وہ دونوں کبوتر صبح اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی قدرت بیان کرتے۔ اس کی بیوی ان کے اس آواز سے بہت زیادہ پریشان ہوتی اور کہتی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ مجھے پرندے بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کا نیک شوہر کہنے لگا، اللہ کی بندی، یہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہم جیسے گنہگار انسانوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اگر تم انہیں زیادہ پریشان کرو گے تو تمہارے حق میں بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس نیک شوہر نے کہا، اب تم یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، دعا یا بد دعا؟ وہ عورت بولی اور کہنے لگی، مجھے یہ پرندے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے، تم اپنے ہاتھوں سے انہیں نکال کر باہر پھینک دو، ورنہ
تیری غیر موجودگی میں میں اس کے ساتھ بہت برا کروں گی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کی اور باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی۔ ایک ہی تو اس کا بیٹا تھا، اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سارا دن گزارتی، اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اور وہ صرف اپنے بیٹے سے ہی محبت کرتی تھی اور کسی سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بچہ بہت زیادہ شرارتی تھا۔ اس کی ماں اس کے شرارتوں سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنے بچے کو ہمیشہ سمجھاتی کہ بیٹا شرارت نہ کیا کرو، اور وہ بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس بچے نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر میں تو ایک جنگلی کبوتر کا گھر بنا ہوا ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، اس کا دل چاہا کہ وہ ان پرندوں کو، ان انڈوں کو پکڑے اور ان کے ساتھ کھیلے۔ بچہ صرف اسی انتظار میں تھا کہ کب میرا باپ اس کے گھر سے جائے اور میری ماں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جائے۔ اب صبح اس کا باپ تو گھر سے باہر تو نکل گیا جنگل کی طرف، اور ماں گھڑا لے کر پانی لینے کے لیے نہر کی طرف چل پڑی۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ میری ماں کافی دور نکل چکی ہے، وہ فوراً سے اس گھونسلے کے پاس آیا اور اس نے انڈا اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے انڈے کو ہاتھ لگایا تو وہ کبوتر بہت پریشان ہو گئے، اور اچانک اس کی ماں گھر واپس آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا گھونسلے سے انڈے کو اٹھا کر ہاتھ میں اٹھا کر بیٹھا ہے، اور اس انڈے کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے بڑی نفرت سے اس انڈے کو پکڑ کر پھینک دیا۔ اس انڈے سے بچہ نکلنے والا ہی تھا جس کو اس عورت نے زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر پھینکنے سے وہ کبوتر کا بچہ انڈے سے باہر گرتے ہی مر گیا۔ وہ کبوتر اپنے بچے کو اس طرح تڑپ کر مرتے دیکھ رہے تھے، نہ جانے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے تھے کہ یا اللہ، آخر ہمارے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس ظالم عورت نے اس کو کیوں مار دیا؟ اس عورت نے اپنے بچے کو پکڑا اور بے انتہا مارنا شروع ہو گیا اور کہا، تم بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں ان پرندوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے باپ کو ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ان پرندوں کو یہاں سے نکال دو۔ آج تم نے ان کے انڈوں کو پکڑا ہے، کل نہ جانے کیا کیا کرو گے۔ عورت اپنے بچے کو مار مار کر دروازہ بند کر کے پانی لینے کے لیے نہر کی طرف دوبارہ چلی گئی۔ جب شام ہو چکی تھی وہ گھر واپس آئی، اس کا شوہر بھی واپس آ چکا تھا۔ جب اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، آج ماں نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ میں نے کبوتر کا انڈا پکڑا تھا اور میں صرف اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے بچہ کیسے نکلتا ہے۔ اس انڈے سے بچہ نکل ہی رہا تھا، یہاں تک کہ ماں نے اس انڈے کو مجھ سے پکڑ کر کھینچ کر زمین پر مارا اور وہ بچہ وہیں پر مر گیا۔ یہ سن کر اس کا شوہر چلانا شروع ہو گیا اور کہنے لگا، وہ بچہ مر چکا ہے، تم جانتی ہو اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اگر یہ بچہ انڈا پکڑ ہی رہا تھا تو تم اس کو پیار سے سمجھا سکتے تھے، نہ کہ اس کو پھینک کر اس انڈے کو پھوڑ دیا، اور ان کبوتروں کا بچہ آج تمہاری وجہ سے مر گیا۔ میں نے تمہیں بار بار یہی سمجھایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھا کر۔ اگر تم کسی کا برا چاہو گی تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، اور اگر تم کسی کا بھلا چاہو گی تو تمہارے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شوہر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک اس عورت کو ایک ایسی بیماری نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ نہ کوئی حکیموں نہ کوئی طبیبوں کے بس میں اس کا علاج تھا۔ وہ آخر میں جا کر اس ویل چیئر پر بیٹھ گیا، نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا، اور اس کا شوہر آتے جاتے بس اس کو یہی کہتا کہ کسی کا بھلا کرو گی تو تمہارا بھی بھلا ہوگا، کسی کا برا کرو گی تو تمہارا بھی برا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے اس مخلوق کا خیال رکھا کرو جو بے زبان جانور ہوتے ہیں، جو کہ اپنی پریشانیاں نہ کسی کو بول پاتے ہیں نہ کسی کو دکھا پاتے ہیں۔ ہمیں ان سے ایک سبق لینا چاہیے کہ شکر ہے ہمیں تو اللہ نے ہاتھ پاؤں اور زبان دیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر انسان کے دل میں ان پرندوں اور معذور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔